پھر یہ دونوں جشن والی جگہ داخل ہوتے ہیں اور دور سے بادشاہ کو آداب کہتے ہیں۔ پھر الادین شہزادی کے پاس جاتا ہے اور سلام بولتا ہے۔ پھر شہزادی الادین کو ڈانس کرنے کا بولتی ہے۔ الادین کو چونکہ ڈانس کرنا نہیں آتا تو اس میں جن الادین کی مدد کرتا ہے، جن جادو کرتا ہے اور الادین ناچنے لگ جاتا ہے۔ پھر الادین اور شہزادی دونوں ڈانس کرتے ہیں اور ایسا خوبصورت ڈانس کرتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں الادین کو دیکھ کے، اور شہزادی بہت خوش دکھائی دیتی ہے۔ اس دوران جن کو شہزادی کی کنیز پہ دل فدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں بھی آپس میں رات کو ملاقات کرتے ہیں۔ پھر الادین شہزادی کو جادوئی قالین پہ پورے مصر کی سیر کراتا ہے۔ کافی دور تک سیر کرنے کے بعد یہ دونوں محل میں واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جن الادین کو کہتا ہے کہ تمہیں شہزادی کو سب سچائی بتا دینی چاہیے۔ الادین آگے سے کہتا ہے نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بحث ہوتی ہے۔ پھر دوسرے دن کا سین دکھایا جاتا ہے۔ اس میں وزیر کو الادین پہ شک ہو جاتا ہے تو وہ سپاہیوں کی مدد سے الادین کو پکڑ کے ایک چیئر پہ باندھ دیتے ہیں اور محل کے چھت پہ کنارے چیئر رکھ دیتے ہیں۔ اس جگہ پہ نیچے سب پانی ہوتا ہے۔ پھر وزیر پوچھتا ہے چراغ کہاں ہے؟ الادین کہتا ہے میں نہیں جانتا الادین کون ہے اور چراغ کہاں ہے، میں شہزادہ علی ہوں اور اباب ہوا میری سلطنت ہے۔ تو پھر وزیر الادین کو چھت سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ الادین نیچے جا کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دوران ابو بندر سب ماجرا دیکھ رہا ہوتا ہے اور جا کے جن کو بتا دیتا ہے۔ جن فوراً پانی میں جاتا ہے الادین کی مدد کرنے کے لیے۔ جن الادین کو پانی سے نکال کے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ پھر جن الادین سے کہتا ہے کہ تم سب کچھ شہزادی کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو الادین ڈر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں ایک چور ہوں، شہزادہ نہیں ہوں، تو شہزادی کو کھو نہ دوں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو ایک بتاتے چلیں کہ الادین کے پاس آخری خواہش، آخری مراد رہ جاتی ہے جو کہ جن کو آزاد کرنے کے لیے اس نے رکھی ہوتی ہے، اور جن ناراض ہو کے چراغ میں واپس چلا جاتا ہے اور الادین چراغ کو لے کے محل سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ الادین انہی سوچوں میں لگا ہوتا ہے کہ شہزادی کو کس طرح سچائی بتائی جائے۔ اسی دوران ایک پتلی گلی سے گزرتے ہوئے ایک نقاب پوش کی الادین سے ٹکر ہوتی ہے۔ اس دوران وہ نقاب پوش الادین سے وہ چراغ جیب سے نکال لیتا ہے اور الادین کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ آگے جا کے وہ نقاب پوش اپنا نقاب اتارتا ہے اور وہ نقاب کے اندر وہ وزیر ہوتا ہے اور وہ وزیر چراغ کو نکال کے اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس میں سے ایک بڑا نیلا جن نکلنے لگتا ہے۔ اس دوران وزیر زور زور سے ہنستا ہے اور جن کو کہتا ہے چلو مرادیں محل میں مانگیں گے۔ پھر محل چلا جاتا ہے اور بادشاہ کے تخت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر کے پاس ایک طوطا ہوتا ہے جو کہ الادین پہ نظر رکھتا ہے۔ الادین کو چراغ اٹھا کے محل سے نکلتے ہوئے طوطا دیکھ لیتا ہے اور وہ جا کے وزیر کو بتا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وزیر وہ چراغ الادین سے چرا لیتا ہے۔ پھر الادین گھر میں جا کے دیکھتا ہے تو چراغ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اسے سارا ماجرا یاد آ جاتا ہے، چراغ کہاں سے میرے پاس سے غائب ہو۔ پھر بادشاہ آتا ہے اور وزیر کو اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئے میرے تخت پہ بیٹھنے کی؟ تو پھر وزیر زور زور سے ہنستا ہے اور چراغ پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ جن پھر باہر نکلتا ہے اور جن وزیر کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ پھر وزیر جن سے بولتا ہے میری پہلی مراد ہے میں اس سلطنت کا سلطان بن جاؤں۔ جن جادو کرتا ہے اور وزیر کو سلطان کے روپ میں بنا لیتا ہے اور سارے سپاہی اس کے تابعدار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ وزیر جو کہ سلطان بن چکا ہے وہ بادشاہ کو اور شہزادی کو قید میں لے لیتا ہے۔ پھر وزیر کہتا ہے کہ جن سے میری دوسری مراد ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے بڑا شیطانی جادوگر بن جاؤں۔ پھر جن جادو کرتا ہے اور وزیر کو شیطانی جادوگر بنا دیتا ہے۔ پھر وزیر شہزادی سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بابا کی زندگی عزیز ہے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بادشاہ شہزادی کو منع کرتا ہے۔ پھر وزیر جادو سے بادشاہ کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ یہ سب کچھ شہزادی دیکھ کے وزیر کو کہتی ہے بس کرو، میرے بابا کو چھوڑ دو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ شہزادی کو دیکھ کے وزیر بہت ہنستا ہے اور پھر یہاں پر ایک وزیر غلطی کر دیتا ہے اور جن سے تیسری مراد مانگتا ہے۔ یہی مراد ہے کہ میں تم جیسا جن بن جاؤں طاقتور جن بن جاؤں۔ پھر جن اسے اپنے جیسا جن بنا لیتا ہے۔ ایک بڑا طاقتور جن کے روپ میں وزیر سامنے آتا ہے اور ایک چھوٹے سے چراغ میں بند ہو جاتا ہے۔ پھر جن اس چراغ کو اٹھا کے اوپر آسمان پہ پھینکتا ہے گفا کی طرف اور کہتا ہے کہ 1000 سال تم گفا میں پڑے رہو گے تو ایک وشال جن بن جاؤ گے۔ پھر سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور بادشاہ کو اپنی شہزادی کو اپنی سلطنت واپس مل جاتی ہے۔ اس دوران جن الادین سے کہتا ہے کہ اپنی تیسری مراد مانگو اور میں جاؤں۔ پھر الادین کہتا ہے میری تیسری مراد ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ تو جن آہستہ آہستہ چراغ سے نکل کے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں آپس میں پیار محبت کرتے ہیں اور جن سے کہتے ہیں۔ پھر الادین کا اور شہزادی کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد شہزادی کی کنیز اور جن بھی جو کہ اب ایک انسان کے روپ میں تھا، دونوں شادی کر لیتے ہیں اور دونوں خوشی خوشی جوڑا رہتے ہیں اور دونوں جوڑے خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو اس کہانی کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے میں ہماری بہت محنت اور بہت دن لگ چکے ہیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔